खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आप सब बहनों को, भाइयों को, बेटों को, बेटियों को और बुजुर्गों को मसीह यीशु में रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की तरफ से सलाम अर्ज है। मेरे अजीजों, कलाम की संगत में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आए हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज अच्छे चरवाहे का चौथा हिस्सा सुनेंगे, जिसमें अच्छे चरवाहे की खुसूसियात बयान की जाएंगी। ये खुदावंद यीशु मसीह का चौथा यूहन्ना की अंजील में दावा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। सो मेरे साथ रहिएगा। लेकिन इस सब पर गौर करने से पहले हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करेंगे, ताकि वाजिब तौर पर आज की इस इबादत में शामिल हो सके। सो आए हम सब मिलकर कहें, तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज नहीं करूँगा, बल्कि सब गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतलक खुदा हम सब के गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत तक हम सुनेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें छीनता और परागंदा करता है। वो भाग जाता है, और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, और उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और वो मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। जरूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं, और वो मेरी आवाज सुनेंगी, और एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। एमसी तेरी स्ताइश हो। मेरे अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस में खुदा में यीशु मसीह दावा करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। खुदावंद मेरा चौपान है। खुदावंद के लिए जो अबरानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यहोवा है, जिसके मैनी मैं जो हूं सो मैं हूं। यहोवा का नाम बिलावास्ता या बिलवास्ता खुदा इस्राएल का चरवाहा है के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उस अजीम चरवाहे ने अपने मजलूम और जख्मी भेड़ों को मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद करवाया। बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से आजाद करवाने के लिए खुदा होरेब के पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी में मूसा पर जाहिर हुआ कि वो उसके लोगों को गुलामी से आजाद कराए, जो 400 साल से जुल्म और मुसीबत की चक्की में पिस रहे थे। खुदा का बंदा मूसा अजीम चरवाहे की रहनुमाई में उसका चरवाहा होते हुए बनी इस्राएल को
جو خدا کی بھیڑیں ہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کرواتا ہے۔ یوحنا رسول کا اچھا چرواہا، پالوس رسول کا بڑا چرواہا اور پطرس رسول کا سردار گلابان، جو بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دیتا ہے، جو خدا کی بھیڑیں ہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کرواتا ہے۔ یہ وہ چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کو پیار کرتا ہے اور انہیں ہری ہری چراگاہوں، تازہ پانی کے چشموں اور موت کی وادی میں ان کی حوصلہ افزائی فراہم کرتا ہے۔ وہ بھیڑوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے خدا کے فرشتے یعنی سرافیم اپنے پروں کو پھیلا کر عہد کے صندوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک چرواہے کی زندگی، بنی اسرائیل زیادہ تر خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کے پاس ریوڑ ہوا کرتے تھے۔ خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ وہ چرواہے کی مانند باندھ کر اپنے سسر یترو کی بھیڑوں اور بکریوں کو چرائے، تاکہ ایک دن وہ بنی اسرائیل کو بحیثیت چرواہا غلامی سے آزاد کرائے۔ خدا کا بندہ داؤد بنی اسرائیل بادشاہ اور چرواہا بنا، جو خدا کے دل کے مطابق تھا۔ میرے عزیزو، داؤد خدا کی نظر میں مثالی، اعلیٰ، دلیر اور فرمانبردار چرواہا تھا، جس کو خدا نے اپنی اسرائیل پر چوپان مقرر کیا تھا۔ ایک مشرقی چرواہے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرے اور انہیں صبح سویرے ہری ہری چراگاہوں کی طرف لے جائے، تاکہ سورج کی سخت دھوپ پڑنے سے پہلے وہ تازہ گھاس سے سیر ہو کر گھنے درختوں کی گہری چھاؤں میں آرام کر سکے۔ شام کے وقت سورج ڈھلنے لگتا ہے اور سبز و شاداب وادی پر گہرے سائے چھانا شروع ہو جاتے ہیں، تو چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے آگے آگے چلتے ہوئے ان کی رہنمائی بھیڑ خانے کی طرف کرتا ہے۔ مگر بھیڑ خانہ کی طرف آتے ہوئے شام کے وقت داؤد کی طرح اس کا سامنا شیر، ریچھ اور بھیڑیے سے ہو سکتا ہے، مگر وہ ان سے لڑ کر اپنی بھیڑوں کی جان بچائے گا، جس طرح ہمارے اچھے چرواہے نے اپنی قیمتی جان صلیب پر دے کر ہمیں بچایا۔ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح معصوم اور بے بس بھیڑ کو نگل جائے۔ میرے عزیزو، اچھے چرواہے کی خصوصیات، جب یسوع مسیح یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ عام رہنما ہے۔ اس کے زمانہ خدمت کے دور میں بہت سے مذہبی رہنما یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اسرائیل کے چرواہے ہیں، مگر یسوع نے ان کے ریاکاری کا، خود غرضی اور ریوڑ کی رہنمائی میں ناکامی کو اچھی طرح آڑے ہاتھ لیا۔ وہ لوگ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پرگندہ ہو۔ در حقیقت اچھا چرواہا یہ کہتا ہے کہ میری رہنمائی میں بھیڑوں کو تحفظ، شفقت، میل ملاپ اور سکون ملتا ہے۔ بھیڑوں کی تمام ذمہ داری اس کے کشادہ کندھوں پر ہے۔ اس کی رفاقت میں بھیڑوں کو تنہائی اور سرد موری نہیں ملتی، بلکہ گرم جوشی، محبت، اطمینان اور سکون قلب اور آرام ملتا ہے۔ میرے عزیزو، اچھے چرواہے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مہربان، حلیم، رحم دل اور سعادت مند ہو، بلکہ وہ دلیر، سچا اور حقیقی ہو۔ وہ اپنی بھیڑوں کو گلابانی، دلی شوق اور بغیر لالچ کے کرتا ہو۔ بھیڑوں کی خدمت کرنا اس کی اعلیٰ
जिबली सिफ्त है, जबकि इसके बरक्स चोर और डाकू दीवार फलांग कर भेड़ों को चराते हैं ताकि उनको ज़िबा करके उनका गोश्त खाएं। ऐसे चरवाहों पर खुदा खुद अफसोस करता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं मगर मेरी भेड़ें नहीं चराते। इसके बरक्स अच्छा चरवाहा वो है जो बाहसियत मुनज्जी अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उसका अजर उसे गालियां, कांटों का ताज, लांती सलीब और शरीरों के दरमियान उधारी कब्र मिलती है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि भटकी हुई भेड़ों को ढूंढे और नजात दे। मेरे सीसो, यसु मसीह अपने दावा अच्छा चरवाहा मैं हूं में चरवाहा और मजदूर का फर्क बयान करता है कि मजदूर चरवाहा और मालिक नहीं हो सकता। वो भेड़िए को देखकर बुज़दिल की तरह भाग जाता है। उसके बारक्स दलेर चरवाहा दाऊद शेर, रीछ और भेड़िए को देखकर भागने की बजाय वो उसके पीछे जाता और अपनी भेड़ को उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। ये सच और बरहक है कि हकीकी चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, जबकि बुरे चरवाहे भेड़ों की मौत का बायस बनते हैं और उन्हें भेड़ खाना में से निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने जन्म के अंधे को आबादत खाना से खारिज कर दिया जिसको यीशु ने शफा दी थी। इसके बरक्स अच्छा चरवाहा भेड़ों को खारिज करने की बजाय उन्हें भेड़ खाना में लाता है। वो इसराइल की बची हुई भेड़ यानी जन्म के अंधे को अपनी गहरी रफाकत में ले आता है। जहां चरवाहा वहां उसकी भेड़ें भी होंगी। मेरे शिष्यो, चरवाहा वो है जो भेड़ बकरियों को चराता और उनकी देखभाल करता है। जो चौपानी का पेशा आदम के बेटे बाबल से शुरू होता है, जो अपनी भेड़ बकरियों का हदिया खुदा के हजूर में लाया। ये पेशा इज्जतदार समझा जाता था। घर के बड़े और बच्चे घर को चलाने के लिए एक दूसरे की मदद करते थे। मैं इस पेशे की वजह से चंद लोग अपनी दौलत के सबब से बहुत मशहूर हुए, यानी इब्राहिम, लाबन, याकूब, यत्रू, नाबाल और अयूब। याद रखें कि चरवाहे की जिंदगी बड़ी कठिन होती थी। वो सर्दी, गर्मी और रात की ठंडक में अपनी भेड़ों की गलाबानी करता था ताकि रात के वक्त कहीं शेर, रीछ और चोर ना उन्हें चुराए। भेड़ बकरियों के जख्मों पर जैतून का तेल लगाता है और कमजोर बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करता है और अपनी बगल में लेकर चलता है। यह है अच्छे चरवाहे की सिफ्त और उसका काम जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भेड़ जो चौपानी पेशा में एक अहम जानवर है, बहुत मफीद जानवर है। उसकी ऊन, खाल और दूध चौपान की मुआशी जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। यह शरीफुल नस्ल जानवर है जिसको बनी इसराइल अपने बच्चों की तरह पालते थे। भेड़ों की शराफत की वजह से घर के बच्चे उससे खेलते और प्यार करते हैं। इस जानवर में खुदा के हाथों की भेड़ होने की वजह से आला सिफ्तें पाई जाती हैं।
بھیڑ چرواہے کی آواز سنتی ہے، بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، بھیڑ اس کی آواز پہچانتی ہے، بھیڑ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی، وہ غیر شخص کے پیچھے نہیں جاتی بلکہ اس سے بھاگتی ہے، وہ بھیڑ خانہ میں بھیڑوں کے ساتھ رہتی ہے، وہ بھیڑ خانہ کے دروازہ سے داخل ہوتی ہے، وہ اپنے مالک کی فرمانبردار ہے، وہ معصوم، حلیم اور انکسار ہے، وہ آسانی سے بھٹک جاتی ہے، بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان اور خاموش رہتی ہے۔ بھیڑ احسار اور قربانی کا بے نظیر نمونہ ہے۔ میرے عزیزو، بھیڑیا ایک خونخوار جانور ہے، وہ جرمن شیفرڈ کتے کی مانند مضبوط، طاقتور اور نہایت قوی جبڑوں کا مالک ہے۔ فلسطین اور شام کے بھیڑیے 2، 4 یا جتھوں کی صورت میں رات کو شکار کرتے تھے۔ بھیڑیے عموماً دلیر، طاقتور، بے خوف، خونخوار اور لالچی ہوتے ہیں۔ وہ شکار پر جھپٹتے اور اس کو چیرتے پھاڑتے اور خوب روندتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ داؤد جیسا بہادر چرواہا ہو جو اپنی بھیڑ کو خونخوار بھیڑیے کے منہ سے چھڑا لائے۔ کلام مقدس میں بھیڑیے کو تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً یعقوب اپنے مصر مرگ پر پیش گوئی کرتا ہے کہ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، جو اس کی بہادری اور لڑنے کی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ مسیحی خدمت میں خطرناک رہنماؤں کے بارے میں لکھا ہے، میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا۔ اشعیاء نبی بیان کرتا ہے کہ مسیح کی بادشاہی میں بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا، تب کوئی خون ریزی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی معصوم بھیڑ پھاڑی جائے گی، بلکہ وہاں امن اور سلامتی ہوگی، کیونکہ ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ میرے عزیزو، اچھا چرواہا اور اس کی چوپانی کی خوبصورت عکاسی میں بیان کرتا ہوں کہ میں یروشلم کی حسین وادیوں میں یہ الفاظ ہیں پال ہٹلر کے۔ وہ کہتا ہے کہ یسوع کی انجیل میں بیان کرتا ہے کہ میں یروشلم کی حسین وادیوں میں گھوڑے پر سیر کر رہا تھا کہ میں نے ایک شریف النسل چرواہے کو دیکھا کہ اس نے ایک برے کو اپنی گردن کے گرد اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ننھا برا بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس گڈریے کو سلام کیا اور اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف مہربان نگاہوں سے دیکھا۔ یہ سما دیکھ کر مجھے انجیل کی تفصیل یاد آ گئی کہ اچھا چرواہا اپنی 99 بھیڑیں چھوڑ کر اس ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، اور جب اس کو پا لیتا ہے تو اسے خوشی خوشی اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ مل کر خوشی مناتا ہے۔ میرے عزیزو، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ہری ہری چراگاہوں میں چلی جاتی ہیں۔ یروشلم کے مشرقی چرواہے ریوڑ کو اکٹھا چراتے تھے اور شام کے وقت اپنے اپنے غلہ کو لے کر گھر چلے جاتے تھے۔ انہیں غلے کو علیحدہ علیحدہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنی اپنی بھیڑوں کو آواز دیتے تھے اور بھیڑیں ان کے پیچھے چل پڑتی تھیں۔
خدا قدوس نے جو ہمیں باحثیت انسان یعنی بھیڑ کے تخلیق کیا ہے، ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ رہنمائی یعنی چوپان کی پیروی کریں جو مضبوط، دلیر، سچا اور رحم دل ہو۔ ولیم بارکلے اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ چوپانی کا عہد مسیح کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، جس کی چوپانی پر بھیڑ پر اعتماد اور پر سکون زندگی بسر کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا میں یسوع مسیح ایک اچھا چرواہا اور ایک لاسانی رہنما ہے۔ اس کی رہنمائی دنیاوی رہنماؤں کی رہنمائی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ سچا رہنما ہے جو اپنی بھیڑوں یعنی کلیسیا کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد رہنما ہے جو خدمت کرنے کے لیے آیا، نہ کہ خدمت لینے کے لیے۔ اس نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں اپنے خون سے مول خریدا۔ اچھا چرواہا یعنی رہنما اپنی بھیڑوں پر ظلم اور سختی کے ساتھ حکمرانی نہیں کرتا، بلکہ محبت، انکساری اور حلم کے ساتھ ان کی چوپانی کرتا ہے، کیونکہ وہ حلیم اور دل کا فروتن ہے۔ اس کی حضوری میں بھیڑیں آرام، سکون اور کثرت کی زندگی پاتی ہیں۔ میرے عزیزو، اچھے چرواہے کی خوبیوں میں کچھ چند ایک کا بیان کرتا ہوں۔ چرواہا بھیڑوں کا خود دروازہ ہے۔ چرواہے کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے۔ بھیڑیں چرواہے کی آواز سنتی ہیں۔ چرواہا بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے۔ چرواہا بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے۔ چرواہے کی بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ چرواہے کی بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ چرواہا دلیر، نڈر اور بہادر ہوتا ہے۔ چرواہا بازوؤں کو اپنے بازوؤں میں رکھتا ہے۔ وہ چپان کی مانند اپنا گلا چراتا ہے۔ وہ بھٹکتی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ وہ بھیڑوں کو ہری ہری چراگاہ میں چراتا ہے۔ وہ بھیڑوں کا نجات دہندہ ہے۔ وہ بھیڑوں کو کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ وہ بھیڑ کو کندھے پر اٹھاتا ہے۔ چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اچھے چرواہے کی فطرتی صفت ہے کہ وہ اپنی ہر بھیڑ کو پیار کرتا ہے۔ اگر بھیڑ بھٹک جائے تو اس کا دل بڑا تڑپتا ہے۔ وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر بھٹکی ہوئی بھیڑ کو پہاڑوں پر جا کر ڈھونڈ لاتا ہے اور بھیڑ کے ملنے پر بہت خوشی مناتا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا یہ چوتھا حصہ تھا اچھے اور برے چرواہے کی تمیز یا فرق کو ہم سٹڈی کر رہے تھے۔ تو خداوند خدا ہم سب کو اپنے پاک روح القدس کی روشنی بخشے تاکہ ہم ایک اچھے چرواہے کی خصوصیات کو پہچان سکیں اور صرف خداوند یسوع مسیح جو ہمارا اچھا چرپان ہے، اچھا چرواہا ہے، وہ ہمارا رہنما ہے، اسی کے کلام پر عمل کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ سو میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا ہم سب کے ساتھ رہے، آمین۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور وہی دعا کریں جو خدا میں یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹا روح القدس کا ہو،
جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہو اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہماری عبادت کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہمارا خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی رحمت اور اس کی برکت عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہو۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسرے تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔